नाज़रीन, आपको वेलकम करते हैं मुनव्वर आलम के चैनल पर। और आप सबसे पहले तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी अपनी उंगली ज़रूर रखें ताकि जब भी हम अपनी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच सके। इंतहाई अहम मौजू आज का होगा और ये मौजू तकरीबन 4 या 5 किस्तों पर मुश्तमिल होगा क्योंकि काफ़ी तवील है। हम आपके सामने ही रखेंगे कि किस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद कौन कौन से इदारे गिरते चले गए और इस हद तक गिरे कि अब बुरा हाल है और कोई इदारा अपना काम नहीं कर पा रहा, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या और दीगर इदारे हों, इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, सिक्योरिटी इदारे हों, सब के सब इस वक्त जो है वो बुरी सूरत हाल में हैं और पाकिस्तानी अवाम उससे ज़्यादा बुरे हालात का शिकार है। न सिर्फ ये कि गुर्बत में इजाफा हुआ है, मईशत तबाह हो गई है और सियासी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का मुल्क इस वक्त शिकार है। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसमें जो PDM की हुकूमत बनी और उसके बाद अब जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है उसको बचाने के लिए और उसको बनाने के लिए कौन कौन से इदारे गिरे, किस किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे और हम ये 3 साल का रिकैप आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वहाँ से कि जहाँ पर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ। इमरान खान और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए वो 2022 में बिल्कुल सामने आ गए और PDM मुतहर्रिक हुई और उन्होंने अपना एक इत्तेहाद सामने लाए। वो इत्तेहादी बने कि जो एक दूसरे का पेट फाड़ने के लिए तैयार थे, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ और दीगर जमातें उनके साथ शामिल हुई और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त इत्तेहादी थे वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। शुरू कहाँ से होता है कि जी एक्सटेंशन चाहिए थी बाजवा साहब को और उस पर इख्तलाफात हुए। 2 साल के वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, 6 महीने की इमरान खान देने के लिए तैयार थे आखिर में और 1 साल की हुकूमत 1 साल के लिए नून लीग या पीपल्स पार्टी तैयार थी। लेकिन उसके दौरान जो इस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो लंदन प्लान उनका सामने आया और वो नवाज शरीफ से मुलाकात उनकी लंदन में और उसके बाद जो कुछ भी उनका वहाँ पर फैसला हुआ वो उसके नतीजे में बहुत कुछ आगे हुआ। न सिर्फ ये बल्कि आपने देखा कि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रिजीम चेंज ये पूरा ऑपरेशन हुआ और अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जनवरी में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और जब 8 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचा तो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई PDM की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। और उससे पहले उसके बाद फ़ौरन आपने देखा कि सिंध हाउस में एक मंडी लगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के अरकान को वहाँ ला के बंद कर लिया गया और वो तहरीक अदम एतमाद जो पेश होनी थी उसके हवाले से वो बंदिश हुई। फिर कौमी असम्बली में वो पेश हुई लेकिन कासिम सूरी ने वो रूलिंग जो है वो अदम एतमाद की वो हुई और उसके बाद ख़त्म कर दी, कलअदम करार दी रूलिंग से। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले रात को तकरीबन 1:30 बजे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कासिम सूरी की रूलिंग को ख़त्म किया, उनको ओहदे से भी हटाया और फिर उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई 9 अप्रैल को। और 9 अप्रैल को जब पेश हुई तो बहुत सारे इत्तेहादी छोड़ के चले गए और वो अदम एतमाद कामयाब हुई। यहाँ तक तो बात सही है। उसके बाद इसका बयानिया बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जी साइफर आया एक अमेरिका की जानिब से और उसके तहत ये रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और वो साइफर लहराया। इमरान खान ने एक कागज़ लहराया इस्लामाबाद के एक जलसे में जिसको कहा कि जी ये वो साइफर है जो मैं डिकोड हुआ था और कौमी सलामती में भी किया था, जिसको कौमी सलामती कमेटी ने न सिर्फ उसको मदाखलत करार दिया था, साजिश करार फिर भी नहीं दिया था, मदाखलत उसको करार दिया था। ये आपको याद दिला रहे हैं हम इस वजह से कि ये सब कुछ अब जहनों से हट चुका है जिसको हमें रिकैप करना है। अब इसके साथ साथ जब ये सब कुछ हुआ और साइफर लहरा दिया गया तो क्या सूरत हाल बनी। एक पूरे मुल्क में एक हिजान की सी कैफियत थी, PDM की हुकूमत बन गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना दिए गए। उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आती चली गईं। इमरान खान ने जब ये साइफर लहराया तो फिर उसके जवाब में DG ISPR को सामने आना पड़ा
اور اس میں ہی DG ISI اس وقت کے جنرل ندیم بابر بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مشہور جملہ، تاریخی جملہ بولا کہ جی کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ نیوٹرل تھے اس پورے معاملے میں، ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سائفر کی جو پوری کہانی ہے یہ بے بنیاد ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے. اس کو ختم کیا گیا. اس کے بعد یہاں سے جو صورتحال شروع ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد یہاں پیش ہوئی، اس تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہی پنجاب اسمبلی کو پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک عدم اعتماد کی تحریک شروع ہو گئی. اور پنجاب میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کے امیدوار سامنے آئے اور تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور عثمان بوزدار نے عمران خان کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سامنے آئیں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو اراکین کی خرید و فروخت ہوئی اس میں بہت سارے اراکین جو ہے وہ تقریباً 18 کے قریب اراکین پاکستان تحریک انصاف کے وہ منحرف ہو گئے اور انہوں نے ووٹ جو ہے مخالفت میں دیا. ساتھ ہی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا. عدم اعتماد کامیاب ہوئی پنجاب میں اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے، لیکن اس کو چیلنج کر دیا گیا اور خاص طور پر جو دوست مزاری نے جو اس وقت اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے جو رولنگ دی تھی خاص طور پر خاف لیگ کے اراکین کے حوالے سے کہ انہوں نے پارٹی کے فیصلے سے انحراف کیا ہے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، 10 انہوں نے مسترد کیے، اس کو مسترد کیے جس کی وجہ سے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے. اس فیصلے کو پرویز الہی نے چیلنج کیا اور چیلنج ہونے کے بعد وہ جب چیلنج ہوا تو رولنگ کالعدم قرار دے دی گئی اور پھر دوبارہ سے الیکشن ہوئے. 22 جولائی 2022 کو دوبارہ انتخابات ہوئے اور پرویز الہی 186 ووٹ سے کامیاب ہو کے وزیر اعلیٰ بنے. لیکن پھر دوبارہ سے دوست مزاری نے وہ جو 10 ووٹ تھے اس کو دوبارہ سے کالعدم قرار دے دیا ایک خط کے ذریعے جو کہ چودھری شجاعت کی جانب سے لکھا گیا تھا کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہے اور ان کی پارٹی پالیسی کچھ اور ہے. اس فیصلے کو دوبارہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور رولنگ پھر ختم ہوئی اور پھر دوبارہ سے پنجاب میں یہ ہوئی اور رولنگ ختم ہونے کے بعد دوبارہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے. اس کے ساتھ ساتھ بنے تو صحیح لیکن گورنر جو تھے پنجاب کے انہوں نے کہا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور یہ ساری باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ذہنوں سے. اور پھر وہ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی. عمران خان نے 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی یعنی کہ جب حکومت دوبارہ بن گئی پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہو گئے اور اس کے بعد وہ حکومت چلتی رہی تو پھر 14 جنوری 2023 کو پنجاب کی حکومت تحلیل کرنے کی سمری اور پھر ساتھ میں خیبر پختونخوا حکومت کی سمری تحلیل کرنے کی انہوں نے آگے کی جانب کر دی. اب ایک انتہائی خوفناک قسم کی صورتحال تھی کہ 2 صوبوں میں حکومت کا خاتمہ ہوا اور دونوں صوبوں کے جو گورنر تھے وہ اس پر تیار نہیں تھے، لیکن کیونکہ سمری موو ہو چکی تھی تو آٹومیٹک وہ 48 گھنٹوں میں اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے ایک بھاگ دوڑ شروع ہو گئی پنجاب میں اور KP میں اور یہ انتہائی دلچسپ صورتحال تھی. اس میں ادارے کس طرح سے گرے. 90 دن کے انتخابات کرانے کے لیے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی وہ کرے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی انتخابات 90 روز میں کرائے جائے. پہلی تاریخ 30 اپریل 2023 کی تاریخ پنجاب میں الیکشن کے لیے دی گئی اور خیبر پختونخوا میں 28 مئی 2023 کی تاریخ دی گئی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلان سامنے آئے. یہ تاریخیں دی گئیں لیکن بعد میں الیکشن کمیشن ان فیصلوں سے ہٹ گیا. سپریم کورٹ کے انتخابی شیڈیول جاری سپریم کورٹ کے حکم پر دوبارہ شیڈیول جاری ہوا لیکن فوج نے عدم دستیابی ظاہر کی اور پھر فوج کے عدم دستیابی کو وجہ بنا کر پنجاب میں 8 اکتوبر کو انتخابات کرانے کا الیکشن کمیشن نے اعلان کیا. فوری طور پہ ہی گورنر خیبر پختونخوا نے بھی 8 اکتوبر کو یہ اعلان کر دیا کہ 8 اکتوبر کو خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں گے. لیکن جیسے ہی یہ دونوں اعلانات سامنے آئے ان کو PTI نے چیلنج کر دیا کہ نہیں پرانی تاریخ پہ ہونے چاہیے، یعنی 30 اپریل کو ہونے چاہیے، اکتوبر کی کوئی تاریخ نہیں ہوگی، 90 دن سے زیادہ انتخابات نہیں ڈیلے کیے جا سکتے. اور اس کو بنیاد بنایا. سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ کیا اور یہ چیلنج کیے گئے. اس پر عمر عطا بندیال نے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 رکنی ایک بینچ بنائی اور قاضی فائز عیسیٰ لیکن اس کے بعد حرکت میں آئے اور انہوں نے کیونکہ اس وقت ایک قانون پاس ہوا، حکومت نے رولز اینڈ پروسیجر بل ایک پاس کیا جس میں سو موٹو اور اس کے حوالے سے
جو بینچ تشکیل تھی اس کے اختیارات میں تبدیلی اور رولز تبدیل کیے گئے. تو قاضی فائز صاحب نے خط لکھ دیا قومی اسمبلی میں کہ جی اس کے رولز کے لیے فوری طور پر کیا جب تک رولز نہ آئیں تب تک سو موٹو کے کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کو روک دیا جائے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. جسٹس جمال مندوخیل شاید اس وقت اور جسٹس امین الدین نے جو ہے وہ بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی اور پھر 3 رکنی بینچ بنا. آپ کو یاد ہوگا اور ہم یاد دلا دیں اگر یاد نہیں ہے تو پھر 3 رکنی ایک بینچ بنا اور اس نے یہ فیصلہ دیا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے ہی فیصلہ آیا کہ نہیں الیکشن ہوں گے اپنی تاریخ پہ اور 8 اکتوبر کی تاریخ طے ہوئی, لیکن پھر ایک قرارداد پیش ہوئی قومی اسمبلی میں, یعنی قومی اسمبلی کو بھی ربر اسٹیمپ بنایا گیا اور قومی اسمبلی میں قرارداد کے ذریعے اس فیصلے پر عمل درآمد روک دیا گیا اور پھر الیکشن نہیں ہوئے. تو یہاں تک تو آج کی تاریخ ہے. پہلا آج کا جو سیگمنٹ ہے ہم اس کو یہاں پر آج روکتے ہیں کیونکہ اس تاریخ کو آپ یاد کر لیں, ان تمام عوامل کو آپ یاد کر لیں کہ کس طریقے سے رجیم چینج ہوئی, پھر کس طریقے سے پنجاب اسمبلی یہاں تحلیل ہوئی, خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوئی, کس طرح یہ سارا. اس کے دوران اور بھی کئی واقعات ہوئے وہ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن آج ہم اس کو یہاں روکتے ہیں. دوسری قسط میں ہم اس کی تفصیلات مزید آگے بتائیں گے. پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ کو جو سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو آپ ضرور پریس کر دیں. اس کے ساتھ ہی بیل آئیکنز کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جب اپنا اگلا پروگرام آپ کے سامنے رکھیں تو وہ آپ تک فوری طور پر پہنچ جائے. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.